الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم ایک مرتبہ پھر سے اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی نشست میں ایک انتہائی اہم پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے حق کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز احتشام، اللہ کریم اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کل کائنات کا پالن ہار ہے۔ اسی نے اس کائنات ہست و بود کو پیدا فرمایا، اس کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ ان بے شمار مخلوقات میں سے مالک کائنات نے جو عزت اور جو شرف اور جو مرتبہ و مقام انسان کو عطا کیا، وہ کسی اور مخلوق کے حصے میں نہ آ سکا۔ مالک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عزتوں کے تاج پہنا دیے۔ دنیا و آخرت میں مالک کائنات نے انسان کو عزت و عظمتوں کے وہ حوالے عطا کر دیے کہ جو کسی اور کے حصے میں نہ آ سکے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان میں روح ہے اور ایک انسان کا جسم ہے۔ روح جب جسم کے ساتھ ملتی ہے تو اس وقت انسان تشکیل پاتا ہے۔ اگر محض روح ہو، جسم نہ ہو تو وہ انسان نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے محض جسم ہو، روح نہ ہو تو وہ بھی انسان نہیں کہلائے گا۔ کامل انسان وہ ہے کہ جس کی روح بھی ہو، جس کا جسم بھی ہو۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو ظاہری جسم ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ جسم راحت میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو جسم کی دو حالتیں بنتی ہیں، ایک حالت صحت ہے، ایک حالت مرض ہے۔ حالت صحت میں جسم چست و توانا رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا، کوئی خرابی نہیں ہوتی،
وہ سستی کا شکار نہیں ہوتا، لیکن جب جسم پر مرض طاری ہو جائے تو جسم میں نقاہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور یہ اس انداز سے کام نہیں کر پاتا کہ جس انداز میں حالت صحت میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بے عین ہی اسی طرح روح کی بھی دو حالتیں ہیں۔ روح بھی کبھی صحت یاب ہوتی ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے۔ تو جس طرح جسم کی دو حالتیں ہیں، اسی طریقے سے روح کی بھی دو حالتیں ہیں۔ اب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جسم جب بیمار پڑ جاتا ہے نا، تو اس کا اثر جسم کے ظاہری حصے پہ ہوتا ہے۔ جسم کے ظاہری حصوں میں نقاہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے، جب روح کسی مرض کا شکار ہو جاتی ہے، تو روح کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جم جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے نا، تو ایک اور سیاہ نقطہ اس کے دل پر جم جاتا ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، تو پھر بندے کو گناہ محسوس نہیں ہوتا، پھر وہ گناہ کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا، پھر اسے گناہ میں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ حالت اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کرنا روح کی بیماری ہے، تو اس کا اثر دل پر ہے۔ تو یہ ہے کہ جسم جب بیمار ہو جائے تو اس کا اثر اس کے ظاہر پر رہتا ہے، اس کے ظاہر میں کمی آ جاتی ہے، اس کے ظاہر میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، وہ نقاہت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب روح بیمار پڑتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ محسوس نہیں کرتا۔ تو سامعین ذی احتشام، ایک اور بات جو جسم اور روح میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جسم کی کئی بیماریاں ہیں، اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی شخص یرقان کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور کسی کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، کسی کے کانوں کی سماعت میں فرق ہے، کوئی بیچارہ چلنے سے معذور ہے، کوئی ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے جسم کی مختلف بیماریاں ہیں، مختلف بیماریاں ہیں تو مختلف وجوہات ہیں، مختلف علامات ہیں، اور ان بیماریوں کو زائل کرنے کے لیے مختلف علاج کے طریقے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے روح کی بھی کئی بیماریاں ہیں۔ روح کے حوالے سے بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ صرف کسی ایک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کبھی روح کو حسد کا مرض لگ جاتا ہے، کبھی روح کو گناہ کے ارتکاب کا مرض لگ جاتا ہے، کبھی روح غیبت کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی روح کے اندر جھوٹ کی بیماری پنپنے لگ جاتی ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ روح نفاق کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوت، یہ نفرتیں، یہ کینہ
اور یہ نفاق اور یہ کذب اور یہ دھوکہ دہی، یہ خیانتیں، یہ ساری بیماریاں روح کی ہیں، اور ان کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور ان کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب بیماریاں کثیر ہیں تو علامات بھی کثیر ہوں گی، علاج کے طریقے بھی کثیر ہوں گے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں اس نشست میں روح کی صرف ایک بیماری کا تذکرہ کروں گا، اور اسی پہ فوکس رکھتے ہوئے اس کی علامات، اس کے علاج کے طریقہ ہائے کار کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ آج کی نشست میں ہم روح کی بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کا نام نفاق ہے، ہم اس بیماری پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نفاق کہتے کیسے ہیں، نفاق کس شے کا نام ہے؟ تو سامعین ذی احتشام، نفاق کا معنی ہے ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو۔ یہ آسان ترین مفہوم ہے کہ نفاق سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ظاہر کچھ اور ہو اور اس کے دل میں کچھ اور چھپا ہوا ہو۔ اب اس کا نام نفاق ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، نفاق کی دو صورتیں۔ ایک صورت کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے اور دوسری صورت کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ پہلی صورت کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں اور دوسری صورت کو نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ نفاق اعتقادی یہ ہے کہ انسان ظاہر میں تو اللہ کی توحید کا اقرار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے، لیکن اس کے باطن میں بغض چھپا ہوا ہو، وہ توحید کا منکر ہو، وہ رسالت کا منکر ہو، یا ضروریات دین میں سے کسی بھی ضرورت کا انکار کرنے والا ہو باطن میں۔ تو جب یہ کیفیت آ جائے تو اسے نفاق اعتقادی کہتے ہیں، یعنی اس کی فکر میں بیماری ہے، اس کی فکر اور سوچ اور نظریے کے اندر نفاق آ چکا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان بظاہر تو اچھے عمل کرے، لوگوں کے سامنے تو سخی بھی ہو، لوگوں کے سامنے تو خوش اخلاق بھی ہو، لوگوں کے سامنے تو صدق و وفا کا پیکر بھی ہو، لیکن جب وہ تنہائی میں جائے تو تنہائی میں ایسے کام کرے کہ جو وہ لوگوں کے سامنے نہ کر سکتا ہو۔ لوگوں کے سامنے وہ اچھی زبان استعمال کرتا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہے، تنہائی میں چلا جاتا ہے تو اسی زبان سے اول فول بکتا ہے، اسی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے لوگوں کی خیانتیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ظاہراً کسی کا عمل کچھ اور ہو، باطناً کچھ اور ہو، تو اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ تو یہاں تک بات تھی نفاق کی تعریف کی اور اس کی مختلف صورتوں کی۔ آئیے قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ یہ نفاق کا مرض کتنا مہلک ہے، کتنا خطرناک ہے، اور یہ کس قدر روح کو کھوکھلا کر دینے والا ہے، اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سامعین ذی احتشام، مالک کائنات نے قرآن مقدس کے بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں مالک کائنات نے ساری انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بیان فرما دیا۔ فرمایا یہ
روح زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں نا، ان کی تین ہی صورتیں ہیں، تین ہی قسمیں ہیں۔ فرمایا پہلی قسم یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو قرآن مقدس پر بھی ایمان لاتے ہیں، سابقہ کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو مومنین کی صفات کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد مالک کائنات نے کفار کو بیان فرمایا یہ جو کفار اور مشرکین ہیں نا، یہ ہٹ دھرم ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک نے ان کے دلوں پر مہریں ثبت کر رکھی ہیں، ان کے کان اور ان کی آنکھیں یہ کام نہیں کرتے، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ مہریں ثبت ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد انسانیت کی ایک تیسری قسم بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، فرمایا در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، یہ زبان کے مومن ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ان کی تردید فرمائی، ان کی مذمت فرمائی، اور ان کی عادات و اطوار کو واضح کیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر جب ان سے تمہاری ملاقات ہوگی تو یہ کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ حقیقتاً یہی فسادی ہے۔ جب یہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب یہ اپنے کفار اور مشرکین اور شیاطین کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو سامعین سے احتشام، ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے، ان آیات میں اللہ کریم نے انسانیت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے میں اہل ایمان کو بیان کیا، دوسرے حصے میں کفار کو بیان کیا، تیسرے حصے میں منافقین کو بیان کیا۔ یہاں جو قابل توجہ بات ہے، جو بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ مالک کائنات نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا نا تو تین آیتوں میں بیان کر دیا، کفار اور مشرکین کا تذکرہ فرمایا تو دو آیتوں میں ان کی تردید فرما دی، دو آیتوں میں ان کی مذمت فرما دی۔ لیکن جب مالک کائنات نے منافقین کی مذمت بیان کرنا چاہی تو 1 2 3 یا 5 نہیں بلکہ 13 آیتیں نازل فرما دی۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مالک کائنات کی نظر میں یہ کس قدر بدترین قوم ہے کہ مالک نے 13 آیتوں میں ان کی مذمت کو بیان کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خالق کائنات نے تو پوری سورت ہی نازل فرما دی، سورہ منافقون۔ اس سورت کو ان کی جو چالاکیاں تھیں، جو ان کی کارستانیاں تھیں، جو ان کے ہیلے تھے، ان کو بیان کرنے کے لیے پوری سورت کو نازل فرما دیا۔ اور پھر ایک اور مقام پر یہ بھی فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کہ جو منافقین ہیں نا وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یعنی کہ کفار اور مشرکین بھی جہنم کے جو طبقات ہیں، مختلف طبقات ہیں، تو کفار اور مشرکین جہنم میں منافقین سے بہتر طبقے میں ہوں گے،
یعنی منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ کفار اور مشرکین سے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے حدیث طیبہ میں ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو سب سے بدترین شخص ہوگا وہ ذو الوجہین، دو چہروں والا ہوگا۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے تو دوسرے لوگوں کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدتر اللہ کے ہاں وہ شخص ہوگا کہ جس کے دو چہرے ہیں، جو منافق ہے۔ اسی طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ منافق کی دو زبانیں ہوں گی قیامت کے دن، اور دونوں کی دونوں آگ کی بنی ہوں گی۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے کتنا بڑا جرم ہے، کتنا یہ مہلک مرض ہے، اور کس قدر خطرناک مرض ہے۔ مالک کی بارگاہ میں جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو، اس کی کتنی مذمت ہے اور کتنی تذلیل ہے، آپ ان آیات اور ان احادیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ مرض اتنا خطرناک ہے، اتنا مہلک ہے، تو اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ تو علاج کیوں کر ممکن ہوگا؟ علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ علاج اس شے کا ہوتا ہے کہ جس کی پہلے تشخیص ہو، اور تشخیص کرنے کے لیے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، جن علامات کی بنیاد پر اس مرض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو یہ مہلک ترین مرض جو روح کو اس خطرناک حد تک نقصان پہنچا رہا ہے، اور جو انسان کے لیے نہ صرف دنیا میں باعث رنج و الم ہے بلکہ قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہے، تو اس سوال تو یہ ہے نا، تو اس مرض کی علامات کیا ہیں؟ اس مرض کا علاج کیسے ممکن ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم میں سے کوئی شخص اسی مرض میں مبتلا ہو، اور اگر مبتلا ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اور عین ممکن ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہی اس مرض میں مبتلا ہوں، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھی کوئی بھی انسان ہو اور پھر وہ غلطی سے پاک ہو۔ غلطی سے پاک تو یا انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں۔ تو انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا ہو ہی جاتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نفاق والی خطا کا صدور بھی ہم سے ہو رہا ہو؟ تو آئیے اس بات پہ غور کرتے ہیں، اور یہی سوال کہ یہ مرض جو نفاق کا مرض ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے اس مرض کا علاج اس طبیب سے لیتے ہیں، اور اس مرض کی علامات اس حکیم سے پوچھتے ہیں کہ جس کے گلی کوچوں میں اڑنے والی خاک میں بھی مالک نے شفا رکھی ہے۔ وہ مدینے کا طبیب کہ جس کے پیروں کے ساتھ لگنے والی خاک میں بھی مالک نے شفا رکھی ہے۔ آئیے ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اے مالک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بتائیے اس مرض کی علامات کیا ہیں، اس مرض کا علاج کیا ہے؟ تو سنیے پہلے سوال کا جواب، حضور کی حدیث، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان لبوں سے نکلی ہوئی بات ہے کہ جن کے بارے میں مالک خود فرما رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔
فرمایا کہ یہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو وہی کچھ بولتا ہے جو میں اس پر وہی نازل کرتا ہوں۔ کائنات کے سارے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اس دنیا کے اندر بسنے والے سارے انسان جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی عزت و جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں کسی قسم کا نقص یا کمی نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ کی نسبت بھی آپ کی طرف کرنا گناہ ہے، اور چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ آپ کی بات تو کسی حال میں بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرض کی علامات کیا ہیں؟ تو سنیے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں۔ اب ان تینوں علامات پہ ہم نے غور کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ علامات ہم میں بھی پائی جاتی ہوں؟ تو سنیے گا توجہ سے، اور دل کے کانوں سے یہ باتیں سنیے گا، یہ حضور کی باتیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی بات، اذا حدث کذب، فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی پہلی علامت مالک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی، فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنی دن اور راتوں پہ غور کریں، اپنے معمولات پہ غور کریں، دن کے اندر ہم کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ پہلی علامت ہے نفاق کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور یہ جھوٹ کس قدر خطرناک ہے، حضور کی ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے یہاں جھوٹا ہی اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جو سچ ہے یہ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو سامعین احتشام، آج ہماری زندگیاں تو جھوٹ سے بھری پڑی ہیں۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، والدین اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اور کاروبار میں تو دھندا ہی جھوٹ کا ہے۔ ذرا سے منافع کی خاطر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو فرمایا اذا حدث کذب، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری بات فرمایا اذا وعد اخلف، فرمایا جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے نا تو وہ وعدے کا پاس نہیں رکھتا، پھر اس وعدے کی وعدہ خلافی کر لیتا ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر دیکھیے کون کتنی وعدے کی پاسداری کرتا ہے، کون کس قدر وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ تو سامعین احتشام، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ وعدے کر کے بھول جاتے ہیں کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے تیسری علامت مالک کے حبیب نے خود ارشاد فرما دی، فرمایا اذا اؤتمن خان، فرمایا تیسری علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے نا تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔
تو اب اس بات پہ غور کریں نا ذرا، امانت میں خیانت کرنا، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو امین ہیں؟ ہر شخص ہی خائن ہے اور ہر شخص ہی خیانت میں مبتلا ہے۔ کچھ اور خیانت ہو نہ ہو، ہم اپنے اعضاء کے ذریعے کتنی خیانتیں کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ خیانت صرف یہی تو نہیں نا کہ ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی شے رکھوا دے، کوئی مال و دولت رکھوا دے اور وہ اس کی حفاظت نہ کرے، اسے ضائع کر دے۔ اگرچہ یہ بھی خیانت ہے، لیکن ایک خیانت یہ بھی ہے کہ مالک نے آپ کو ہاتھ دیے تھے نیکی کی خاطر، کہ آپ ان ہاتھوں کے ذریعے سے نیکیاں کریں، آپ انہی ہاتھوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ مالک نے آپ کو زبان دی تھی کہ آپ اس زبان کو خیر کے کام میں صرف کریں، اس کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، لوگوں کو راہ حق کی طرف رہنمائی کریں، اور آپ اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو حق سے موڑتے ہیں اگر، اور اسی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ زبان جو مالک نے ہمیں بطور امانت دی تھی، ہم اس میں خیانت کرنے لگے۔ آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، جسم کا ہر عضو مالک کی امانت ہے، اور ہم کتنی خیانتیں دن کے اندر کر دیتے ہیں۔ ایک ایک لمحے کے اندر ہم کتنی بغاوتیں اور کتنی خیانتیں اس مالک کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جو کتنا کریم ہے کہ اس کے باوجود ہمیں نہیں پوچھ رہا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، مالک نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا جن ہاتھوں کو آج تم پال پوس رہے ہو نا، جس جسم کو پالنے پوسنے کے لیے، موٹا کرنے کے لیے، تندرست و توانا بنانے کے لیے تم حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے، آج جس جسم کی خاطر تگ و دو کر رہے ہو نا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہی تمہارے جسم کے ہاتھ ہوں گے تمہارے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، یہی تمہارے جسم کے پاؤں ہوں گے اور یہ تمہارے ہو کر تمہارے خلاف ہی گواہیاں دے رہے ہوں گے مالک کی بارگاہ میں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم سے کس طرح گناہ کرایا کرتا تھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے سننے والوں، اس بات کو دل کی گہرائیوں سے سنو، دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنو، یہ دل کا درد ہے۔ ہم کتنے خائن ہو چکے ہیں، ہماری زندگیاں کس قدر خیانتوں کی پھینٹ چڑھ چکی ہیں، ہم ہر وقت ہر لمحے ہی خیانت میں مبتلا ہیں۔ تو حضور کی حدیث کے مطابق یہ تیسری علامت ہے منافق کی۔ فرمایا 3 علامتیں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ یہ 3 علامات مالک کے حبیب نے ذکر فرما دی۔ فرمایا کہ جس میں یہ علامت ہوگی، یہ علامات پائی جائیں گی، فرمایا وہ منافق ہے۔ اے مالک کے حبیب، آپ نے علامات تو بیان فرما دی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ منافق کی اگر پہچان کرنی ہو اور اگر کسی شخص کو یہ دیکھنا ہو کہ اس میں کہیں نفاق کا مرض تو نہیں آ گیا اور اس کی روح نفاق کی بیماری میں تڑپ تو نہیں رہی، یہ اگر دیکھنا ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب تو آپ نے ارشاد فرما دیا۔ ہم 10 بستہ ہاتھ پھیلائے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کے حبیب، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور ہم شاید کہ ہم میں سے ہر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو، بتائیے نا، اگر ہم اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اس مرض کا خاتمہ کر دیں اور ہماری روحیں تندرست و توانا ہو جائیں اور اس مرض سے پاک ہو جائیں، ہم اس مرض سے بچنا چاہیں، اور اگر یہ مرض ہم میں پایا جاتا ہے تو اس کا تدارک کرنا چاہیں، اس کا علاج کرنا چاہیں، تو ہم کیا کریں؟ اس سوال کا جواب بھی آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔
تو سنیے، حضور کی حدیث ہے، یہ میری بات نہیں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرما دیا۔ اب نفاق کا علاج حضور بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی المنافق، فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں، دو عادتیں ایسی ہیں، دو رویے ایسے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتی۔ خصلتان لا تجتمعان فی المنافق، فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا حسن سمت و فقہ فی الدین، فرمایا دو باتیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں، کوئی طویل، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی فہرست طویل ہو اور انسان اس کو پورا نہ کر سکے۔ فرمایا دو ہی باتیں ہیں، یہ منافق میں نہیں جمع ہو سکتی، اور جس میں یہ دو باتیں جمع ہو جائیں وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ وہ دو باتیں یہ ہیں، ان میں سے پہلی بات حسن سمت، فرمایا خوش اخلاقی، اخلاق کا اچھا ہونا، فرمایا یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات وفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ، دین کے حوالے سے سمجھ بوجھ، فرمایا کہ یہ دو باتیں جس میں پائی جائیں نا وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور منافق میں یہ دو باتیں پائی نہیں جا سکتی۔ معلوم ہوا یہ حدیث پاک ہمیں پیغام دے رہی ہے، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص نفاق کے مرض میں مبتلا اگر ہے بھی تو ان دو باتوں کو اپنا لے۔ کیونکہ جب یہ دو باتیں آ جائیں گی نا تو نفاق ختم ہو جائے گا۔ حضور نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ دو باتیں منافق میں نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافق کے اندر جو نفاق کا وائرس ہے نا، یہ اس کا اینٹی وائرس ہے، یہ دو باتیں۔ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے حضور نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا خوش اخلاقی، یہ پہلی بات ہے۔ اور خوش اخلاقی کے حوالے سے اللہ کریم کا ایک انسان پر کتنا کرم ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص خوش اخلاقی کو اپنا لیتا ہے، اس کو مالک کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو بھی حدیث رسول سے سمجھتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب میں بھی ہے۔ سنن ابی داؤد میں اس کا نمبر ہے 4798 حدیث کا۔ حضور سید عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، فرمایا کہ مومن اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، مالک اسے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے نا، فرمایا ایک بندہ مومن اگر یہ کام نہ بھی کرے لیکن خوش اخلاقی کو اپنا لے، اسے وہی ثواب مل جائے گا۔ تو کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا انعام ہے اور کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فرمایا کہ مومن اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش اخلاقی کو ایمان کے کامل ہونے کی علامت بیان فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ ایمان کس کا کامل ہے، تو اس حوالے سے حضور نے خود ارشاد فرما دیا، ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا،
فرمایا کہ مومنین میں سے ایمان کے اعتبار سے کامل وہ شخص ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور جو اچھے اخلاق والا ہے، جس کے اندر سخاوت ہے، جس کے اندر حیا ہے، جو زبان سے بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جو کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ فریب کاری نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ غصے میں سخت باتیں نہیں کرتا۔ فرمایا ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ ہے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ اب یہاں تک تو بات تھی نا، اس دنیا میں مالک اس پر کتنا کرم کرتا ہے کہ ایک شخص جو خوش اخلاقی کی صفت سے متصف ہے، مالک کا اس پر اس جہان میں کتنا کرم ہوتا ہے، اور اگلے جہان میں کتنا کرم ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ سنیں گے تو آپ کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، فرمایا کہ روز قیامت تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اب اندازہ کیجئے نا قیامت کی ان گھڑیوں کا، وہ کتنی ہی خطرناک ترین گھڑیاں ہیں، اور کس قدر خوف کا عالم ہوگا، اور کس قدر نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یوم یفر المرء من اخی، کہ بندہ اپنے بھائی سے جان چھڑا کے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بندہ اپنے ماں باپ سے جان چھڑائے گا، ماں اپنے بیٹے سے جی چرائے گی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، فرمایا کہ دنیا کے اندر جو محبتوں کے گیت الاپتے ہو نا اپنی زوجہ کے ساتھ، فرمایا بیوی سے بھی بھاگے گا، اور فرمایا وَبَنِيهِ، اپنی اولاد کی خاطر سب کچھ لٹا دینے والے قیامت کے دن اولاد سے دور بھاگیں گے۔ وہ قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہوگا۔ فرمایا اس دن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے اسے لواء الحمد کا سایہ مل جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان مشکل ترین لمحات میں بھی سکون میں رہے اور اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کے لیے صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ خوش اخلاقی سے پیش ہے۔ تو یہ نفاق کے علاج میں سے پہلا علاج یہ ہے کہ انسان خوش اخلاقی کو اپنائے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، خوش اخلاقی آخر کسے کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہے کہ خوش اخلاقی حقیقتاً ہے کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب تفسیر کبیر، آپ نے خلق کی تشریح فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ الخلق ملکۃ نفسانیۃ یسہل علی المتصف بها الاتیان بالافعال الجمیلۃ۔ یہ خلق کی تعریف فرمایا کہ الخلق ملکۃ نفسانیۃ، فرمایا خلق جو ہے وہ نفس کے اس ملکے کا نام ہے اور اس استعداد کا نام ہے کہ یسہل علی المتصف بها الاتیان بالافعال الجمیلۃ، کہ جس شخص میں وہ ملکہ پایا جائے اس کے لیے افعال جمیلہ پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے۔ یہ امام فخر الدین رازی جو صاحب تفسیر کبیر ہیں، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے صوفی بزرگ، آپ نے خلق کی تعریف فرمائی، اور پھر مزید اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ کسی بھی اچھے اور خوبصورت کام کا کرنا الگ چیز ہے، لیکن اسے سہولت اور آسانی کے ساتھ کرنا الگ چیز ہے۔ یعنی کوئی بھی کام خلق اس وقت کہلایا جائے گا کہ جب اس کے کرنے میں تکلف سے کام لینے کی نوبت نہ آئے، اس میں بناوٹ نہ آئے،
وہ بطریق سہولت ادا ہو، آسانی کے ساتھ ادا ہو. یعنی جس طرح آنکھ ہے وہ بطریق سہولت دیکھتی ہے، اسے یہ حاجت نہیں ہوتی کہ کوئی تکلف کرنا پڑے، کوئی بناوٹ سے کام لینا پڑے پھر آنکھ دیکھے گی. نہیں، آنکھ نے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اسی طریقے سے کان ہیں، وہ بطریق سہولت سنتے ہیں اور ہمہ وقت ان کا کام سننا ہی ہے. ان میں کسی قسم کی بناوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی تصنع کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کان تو سنتے ہی ہیں، ناک سونگھتا ہے، زبان چکھتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں. تو یہ سارے اعضاء جس طرح بطریق سہولت کام کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے انسان کے کردار سے بطریق سہولت صدق و وفا، سخاوت و شجاعت یہ ظاہر ہونے لگ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے. جب بطریق سہولت اور آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی بناوٹ کے انسان سخی ہو جائے، بغیر کسی بناوٹ کے انسان راست باز ہو جائے، بغیر کسی بناوٹ کے انسان امین ہو جائے، بغیر کسی تکلف اور تصنع کے وہ لوگوں کے دل دکھانا چھوڑ دے، بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی بناوٹ کے وہ اچھے کام کرنے لگ جائے، تو فرمایا کہ اس کا نام خوش اخلاقی ہے. یہ خوش اخلاقی نہیں ہے کہ سب کے سامنے تو اچھے بول بھی بول رہا ہے اور ہنس کے باتیں بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اب اس وقت تو کر رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد یہی انسان ہے اور پھر اس کی زبان سے ایسے لفظ نکل رہے ہیں کہ جو کسی کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں، کسی کو اذیت دے رہے ہیں، یا وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو اذیت دے رہا ہے. تو کچھ لمحے پہلے جو اچھے کام کر رہا تھا اب وہ برے کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اچھے کام تھے وہ بطریق سہولت نہ تھے، وہ بطور بناوٹ تھے. کیونکہ بطریق سہولت ہوتے تو وہ ہمہ وقت ویسے ہی رہتے. جس طرح آنکھ ہے نا وہ ہمہ وقت دیکھتی ہے، ہر وقت دیکھتی ہے. ایسا نہیں کہ کسی وقت دیکھے کسی وقت نہ دیکھے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ بند ہو جائے. اسی طریقے سے کانوں کا کام ہر وقت سننا ہے، زبان کا کام ہر وقت بولنا ہی ہے. تو اسی طریقے سے جب ہر وقت انسان سے خوش اخلاقی کا صدور ہونے لگ جائے، اچھے امور کو وہ بجا لانے لگ جائے، تو اس کو بولیں گے وہ خوش اخلاق ہے، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے. تو سامعین ذی احتشام، اس لیے اس کی وضاحت میں نے کر دی تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ خوش اخلاقی اس چیز کا نام نہیں کہ کسی وقت تو آپ اچھے ہوں اور پھر آپ برے ہو جائیں، پھر آپ اچھے ہو جائیں، پھر آپ برے ہو جائیں. نہیں، ہمہ وقت اچھے رہیں، ہر وقت دل جیتنے کی کوشش کریں، ہر وقت لوگوں کے کام آئیں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو دور کریں، لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے لگ جائیں. جب یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو خوش اخلاقی آ جائے گی، اور جب خوش اخلاقی آ جائے گی نا تو پھر مالک کا کرم ہوگا کہ نفاق اس دل میں نہیں آئے گا. اور پھر جب نفاق نہیں آئے گا تو آپ اس جہان میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، آپ اگلے جہان میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بتایا ہوا نسخہ ہے. یہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے. دوسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، دوسری بات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا. فرمایا کہ دین کی سمجھ یہ دوسری بات ہے. خوش اخلاقی کے ساتھ دین کی سمجھ آ جائے نا، جب یہ دونوں باتیں آ جائیں گی تو پھر وہاں نفاق کے ڈیرے نہیں ہوں گے، جس دل میں یہ دو باتیں آ جائیں گی. تو سامعین ذی احتشام، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ کی فکر کر رہے ہیں؟ ہمیں دنیا کی تو پرواہ ہے، والدین اپنے اولاد کے حوالے سے اس اعتبار سے تو پریشان ہیں کہ ان کے رزلٹ اچھے نہ رہے اسکول کے،
وہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں کامیاب نہ ہو سکے، یا کامیاب تو ہو گئے لیکن میرٹ پہ نہ آ سکے، اس بات کی تو فکر ہے کہ دنیا کا نالج ان کے پاس کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس بات کی فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم نے انہیں دین بھی سکھلانا ہے، ہم نے انہیں دیندار بھی بنانا ہے۔ آج والدین گلا کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا کہا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہمیں تنگ کرتی ہے، ہم نے انہیں پالا پوسا بڑا کیا، آج یہی ہمارے منہ پہ تھوکتے ہیں۔ تو میرے عزیز القدر بزرگ ساتھیوں، یاد رکھنا، یہ گلہ اس وقت بنے گا کہ جب آپ نے اپنی اولاد کو دنیا کے ساتھ دین کو بھی سکھایا ہو۔ جب اپنے دین کو بھی سکھایا اور پھر اولاد ایسا کرے تو پھر آپ گلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب اولاد کو سکھلائی ہی دنیا داری ہے صرف، اور دنیا ہی کو اس کے گھٹی میں ڈالا ہے، تو پھر آپ یہ گلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہوتا تو وہ جانتے ہوتے کہ والدین تو وہ ہیں کہ جن کی لمحہ بھر زیارت بھی حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتی ہے۔ تو میرے عزیز القدر بزرگ عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے حوالے سے بھی خود بھی دین کو سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی دین سکھلائیں۔ آج قرآن کو ہم نے اپنی طاقوں پہ سجا کے رکھ دیا ہے، قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو دیکھتے بھی کوئی نہیں، پڑھتے ہی کوئی نہیں، سال ہا سال قرآن طاقوں پہ سجا رہتا ہے اور دھول اور گرد و غبار اس کے غلاف پہ جم جاتا ہے۔ اور قرآن کی یاد ہمیں اس وقت آتی ہے کہ جب ہمارا کوئی اپنا ہم سے بچھڑ جاتا ہے، جب ہمارے اپنے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں قرآن کی یاد آتی ہے، اور وہ بھی صرف اس واسطے کہ ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے، اور وہ بھی خود نہیں پڑھنا بلکہ مدرسے سے بچے بلا کر لانے ہیں، وہ آئیں گے، وہ پڑھیں گے تو وہ بخشوا کر چلے جائیں گے، بس اتنا سا تعلق رہ گیا ہمارا قرآن کے ساتھ، اور اتنا سا تعلق رہ گیا ہمارا دین کے ساتھ۔ خود اتنی بھی توفیق کوئی نہیں کہ اپنے عزیز کا جنازہ پڑھا سکے۔ کس قدر گر چکے ہیں ہم، اور کس قدر دینی اعتبار سے ہم پستی اور تنزل کا شکار ہو چکے ہیں۔ پھر ہم گلے کرتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں کوئی نہیں، پھر ہم گلے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ رب کیسے راضی ہو، تم نے کبھی منانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کس قدر باغی ہو چکے ہیں اس رب کے، جانتے ہیں آج خیر ہم سے کیوں روٹھ چکی ہے، جانتے ہیں یہ بھلائیاں ہم سے کیوں خفا ہو چکی ہیں، اور جانتے ہیں آپ کہ کیوں ہمارے گھروں میں بے برکتیوں اور بے چینیوں نے آ کر ڈیرے جما لیے، کیوں ہمارے ملک میں امن کے سویرے طلوع نہیں ہو رہے، جانتے ہیں آپ کیوں ایسا ہے سب کچھ؟ تو سنیے، میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو حدیث پاک کا ظاہری مفہوم ہے نا، اس کے برعکس چلے جائیے، یعنی کہ جس کی بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا پھر اسے دین کی سمجھ بھی نہیں عطا فرماتا۔ تو آج اگر ہم دین کے حوالے سے نہ سمجھیں، آج اگر ہمیں دین کی الف با کا بھی پتہ نہیں ہے، آج ہماری دین سے اگر دوریاں ہیں، آج اگر ہمارے دین کے ساتھ تعلق کمزور پڑ چکے ہیں، تو سامعین ذی احتشام، حدیث پاک یہ فیصلہ دے رہی ہے، حدیث پاک ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ رب ہماری بھلائی نہیں چاہتا۔ پھر کیوں نہ بے چینیاں آئیں، پھر کیوں نہ بے برکتیاں آئیں، پھر کیوں نہ ہم تنزل کا شکار ہوں جب رب ہم سے روٹھ چکا ہے۔ اس لیے
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں۔ آج بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ دین سمجھنے کے جتنے مراکز ہیں ان کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم رات کو محفل کرواتے ہیں اور اس محفل میں لاکھوں کے اعتبار سے خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن جب وہی پیسہ مسجد میں لگانے کا کہا جائے اور اسی پیسے کے حوالے سے یہ بات کی جائے کہ یار مدرسے کے بچے بھوکے ہیں، ان کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، تو ہماری جیبوں کو تالے لگ جاتے۔ آج آخر کیا وجہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ سکول جائے لیکن مدرسے میں نہ جائے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو بے آسرا سمجھ لیا۔ اور کیوں نہ سمجھیں کہ لوگ جو صاحب ثروت تھے، جنہیں مالک نے عطا کیا تھا، وہ تو کہیں اور پیسے لٹا رہے ہیں، وہ دین کے کام میں تو لگا ہی کوئی نہیں رہے، وہ تو اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے، اپنی انا کے شملے کو اونچا کرنے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے امیر ہیں اور ہم کتنے دیندار ہیں، یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں، دینی مراکز کمزور ہو گئے، لوگوں کی توجہات ختم ہو گئی۔ تو کیا وہ لوگ اس کام میں برابر کے شریک نہیں ہیں کہ آج اگر لوگ دین سے دور ہیں تو اس دوری کی ایک وجہ یہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو پیسہ دین کے نام پر دین پر نہیں لٹا رہے بلکہ مقصد کچھ اور ہے؟ تو سامعین ذی احتشام، ضرورت تو اس امر کی تھی کہ ہم پیسے کو راہ خدا میں خرچ کرتے، اور راہ خدا میں خرچ کرنا ایسے نہیں ہوتا کہ راتوں رات لاکھوں لٹا دیے اور سمجھ کچھ بھی نہ آئی۔ آج ہماری حالت دیکھیں نا، جب مسجد کے امام صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کو اتنے فنڈ کی ضرورت ہے، تو جب ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے چھوٹا نوٹ یا سب سے چھوٹا سکہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی 10 روپے کا نوٹ مل جائے، وہی دے دیتے ہیں، بس کافی ہے۔ کتنی بڑی بے وفائی ہے اس رب کے ساتھ کہ جو ہر وقت عطا کر رہا ہے۔ جب اس کے گھر کو ضرورت پڑی، جب اس کے دین کو آپ کے پیسے کی ضرورت پڑی تو آپ کو سب سے چھوٹا نوٹ نظر آیا۔ ان چھوٹے نوٹوں کی اور ان سکوں کی قدر آپ کو اس وقت آئے گی جب آپ قبر کی اندھیری کوٹھری میں پڑے ہوں گے۔ تو سامعین ذی احتشام، دین کی خاطر ہم پیسے کوئی نہیں لگا رہے۔ دین کی خاطر اگر ہم نے پیسے لگائے ہوتے تو لوگ دین سے دور نہ ہوتے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دینی مراکز کو قائم کریں، مساجد کو آباد کریں، مدرسوں کو آباد کریں، یا کسی بھی طریقے سے دین کو رائج کرنے کی کوشش کریں، دین کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، صرف زبانوں تک محدود نہ کریں۔ آج اگر یہ ساری پریشانیاں ہیں، یہ ساری تنگیاں ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ اور ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ نفاق بہت بڑا مرض ہے، بہت ہی مہلک ترین مرض ہے، اور یہ ایسا مہلک ہے جو اس دنیا میں بھی انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، آخرت میں اللہ کے ہاں بھی انسان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ میرے حضور نے 3 علامات بیان کی ہیں اس کی، فرمایا جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی، یہ 3 علامتیں ہیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ اور اس کے علاج کو مالک کے حبیب نے صرف 2 باتیں بیان کی ہیں، فرمایا ایک خوش اخلاق بن جاؤ، لوگوں کے دل جیتو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ دین کی سمجھ پیدا کرو اپنے اندر، دین کو سیکھو، دین کو عام کرو، دین کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ جب یہ 2 باتیں تمہارے اندر آ جائیں گی تم سے نفاق نکل جائے گا، اور جب نفاق ختم ہو جائے گا تمہاری روح بھی پاک ہو جائے گی، تمہارے جسم بھی پاک ہو جائیں گے۔ تو
اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس فہم کے سائے میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔